بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ معاملات اور فقہیات کا جو موضوع ہے، تعیین ملکیت، حقیقت، اہمیت، فوائد اور کوتاہیاں، یعنی ایک معاشرتی زندگی میں جو سنگین مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جانا، دنیا دار لوگ تو دور، دیندار گھرانوں میں بھی یہ مرض جو بڑھتے جا رہا ہے، اس میں ایک غلط فہمی اور غلطی جو عموم پکڑ چکی ہے وہ ہے اپنی اپنی پراپرٹی کو اون نہیں کرنا۔ یہ چیز میری ہے۔ مثلاً اس ڈیسک پر کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، گلاس ہے، پیپر ویٹ ہے، کتاب ہے، فون ہے، نوٹ بک ہے، مسلح ہے، ان میں سے کون سی کس کی ہے؟ ایسے گھر میں واشنگ مشین ہے، فریج ہے، دیوان ہے، پنکھا ہے، لائٹ ہے، پلنگ ہے، گدا ہے، گھر کے برتن اور سامان ہیں، بہت سی چیزیں گھر میں ایسی رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کون سی کس کی ہے، اس ملکیت کا متعین نہیں کرنا، فکس نہیں کرنا پراپرٹی کو کہ میری ہے یا ان کی ہے۔ یوز کرنے کی سب کو اجازت ہے۔ ایسا ملکیت کو متعین کرے بغیر جو لوگ جیتے ہیں وہ کئی طرح کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی جتنے بھی مسلمان معاشرے میں ہیں ان سب میں مرض پایا جاتا ہے۔ بڑا بھائی کچھ لایا، چھوٹا بھائی کچھ لایا، بہو اماں کے گھر سے کچھ لائی، ساس کچھ خرید کے لائی، گھر کا ذمہ دار باپ جو ہے وہ کچھ خرید کے لایا، اور ایسے سب پھینکا ہوا ہے، استعمال میں چل رہا ہے، کون سا کس کا ہے وہ معلوم ہی نہیں ہوا۔ تو اس سے کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان معاشرے کو اپنی پراپرٹی کو اون کرنا اور اپنی ملکیت کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ ہے تعیین ملکیت کسے کہتے ہیں؟ تعیین ملکیت کا مطلب ہے کہ اپنا پیسہ ہے، کاروبار ہے، جائیداد ہے، سامان ہے، مال دولت ہے، جو بھی اشیاء استعمال ہیں، اس میں یہ اس بات کا واضح ہونا ضروری ہے کہ وہ اس کا مالک کون ہے، اور اگر وہ استعمال ہونے والی چیز مشترکہ ہے کہ خود بھی یوز کر رہے ہیں، گھر کے دوسرے افراد بھی یوز کر رہے ہیں، تو اس میں اس کا کتنا حصہ ملکیت کا ہے اور دوسرے کا کتنا ہے۔ تو ہر چیز سے متعلق اس چیز کی ملکیت واضح ہونا کہ یہ چیز کس شخص کی ملکیت میں ہے اور کون اس کا مالک ہے، اس کو کہتے ہیں ملکیت کی حقیقت۔ کہ کون اس کا مالک ہے واضح کر دو بس۔ اب اس کے بعد اس کی طرف سے اجازت ہے، استعمال میں آ رہی ہے، جس دن وہ انتقال ہو جائے گا یا جس دن وہ لے لینا چاہے گا، ٹھیک ہے وہ لے سکتا ہے، وہ اب تک ہمیں استعمال کے لیے دیا تھا۔ تو تعیین ملکیت میں ابہام نہ رہنا، شک نہیں ہونا، کس کی ہے نہیں معلوم، سب ایسے یوز کر رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے تعیین ملکیت کی ضرورت کیوں ہے؟ تعیین ملکیت کی ضرورت کی پہلی وجہ یہ ہے، شریعت میں معاملات کی صفائی کی بہت اہمیت ہے، بلکہ عبادات کی قبولیت بھی معاملات کی صفائی پر موقوف ہے۔ تہجد گزار آدمی ہے لیکن معاملہ صاف نہیں ہے تو اس کی تہجد بھی کباڑے میں پھینک دی جائے گی، کچرا کنڈی میں پھینک دی جائے گی، کوئی قبول نہیں ہوگی۔ آدمی کے لین دین اور مالی امور صاف اور شفاف نہیں ہوں گے، اور معاملات کی صفائی اور لین دین کی صفائی یہ اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ آدمی اپنے مال کے بارے میں جانے کہ میرا ہے یہ فلاں کا ہے۔ اس جانکاری کے بغیر آدمی معاملات کی صفائی نہیں کر سکتا، صاف ستھرا نہیں رکھ سکتا۔ دوسری ضرورت اس واسطے ہے کہ تعیین ملکیت کی ضرورت اس کی وجہ سے رشتہ داری باقی رہتی ہے، ورنہ رشتوں میں دراڑ اور قطع رحمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ملکیت متعین نہیں ہوگی تو جو جابر اور ظالم اور قابض ہے وہی اس کو استعمال کرتے رہے گا، اور دوسرے منہ کھولنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے، نہیں بول سکتے بھئی بڑا بھائی ہے، نہیں بول سکتے بڑی بہن ہے، نہیں بول سکتے چھوٹی بہن ہے، حالانکہ وہ چاہ رہے اندر سے کہ بھئی دے دے ہماری چیز ہمیں، کیوں ابھی تک گھر میں خالی کیوں نہیں کر رہے؟
تو تعین ملکیت نہیں ہونے کی وجہ سے رشتہ داریوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ واضح رہنے کے لیے ضروری ہے، تعلقات سدھرے ہوئے رہنے کے لیے ملکیت متعین ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ گھر میں جو بھی چیزیں موجود ہیں اس کی ملکیت واضح کی جائے۔ یہ دیندار گھرانوں سے بھی خطاب ہے۔ تعین ملکیت کا فائدہ کیا ہوگا؟ تیسرا مسئلہ، تعین ملکیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے، پہلا فائدہ کہ جب گھروں میں استعمال ہونے والی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ کون سی کس کی پراپرٹی ہے، تو ابھی حال میں پریزنٹ ہو یا مستقبل فیوچر میں ہو، تنازعات اور جھگڑوں سے بچے رہتے ہیں۔ مستقبل میں آدمی آپس میں جو بھائی بھائی تھے، بہن بہن تھے، 10 سال کے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بھائی نے ایک زمین خریدی۔ ابھی ہمارے سامنے یہاں کا جو اپنے ادارے کا جو دارالفتاء والارشاد ہے، وہاں جو ایک سوال آیا کہ ایک آدمی زمین خریدا اور خریدنے کے بعد اس میں کچھ پیسے اپنے بھائی کے لیے، پھر اس کے بعد دوسرے بھائی نے اس پہ گھر بنایا، اس کے اوپر اور ایک بھائی نے گھر بنایا۔ تو زمین ایک بھائی کی ہے اور ایک بھائی سے کچھ رقم لیا۔ اب یہ جو رقم لیا ہے بطور قرض کے لیا، ہدیے کے طور پہ لیا، رعایت کے طور پہ لیا، تعاون کے طور پہ لیا، عاریت کے طور پہ لیا، کچھ بھی واضح نہیں ہوا۔ اب اس کے اوپر جو گھر بنایا ایک دوسرے بھائی نے بنایا۔ بھئی اب یہ جو گھر بنا رہے ہو میری زمین پہ تم بنا رہے ہو، تو تم بنا کے مجھے گفٹ کرنا چاہ رہے ہو، یا تم بنا کے اس زمین اس گھر کو اپنی اون پراپرٹی بنا لینا چاہ رہے ہو، واضح نہیں ہوا۔ اس پر اور ایک بھائی نے گھر بنایا، تو زمین تو اس کی ہے۔ اب وہ مر کے چلا گیا جس نے خریدا۔ اب جو باقی ہیں ان بھائیوں میں اور ان انتقال ہونے والے کے بچوں میں جھگڑا چل رہا ہے کہ ہمارے باپ کی زمینیں خالی کرو۔ نہیں، میں اتنے پیسے دیا تھا، کیا حساب سے دیے تھے؟ واضح نہیں ہے۔ بناتے وقت اتنے پیسے لیے تھے تو کیا حساب سے دیے تھے؟ قرضے کے طور پہ دیے تھے، عاریت کے طور پہ دیے تھے، یا اپنا ذاتی بنا لینے کی نیت سے لگائے تھے؟ کچھ بھی واضح نہیں ہوا۔ اب جھگڑ رہے ہیں، اب کورٹ کچہری جانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جھگڑا جو اب کورٹ کچہری تک جانے کا ہوا ہے، اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ زمین خریدتے وقت یہ واضح کیوں نہیں کیے کہ یہ کس کی ہے؟ آپ سے جو میں پیسہ لے رہا ہوں یہ قرض کے طور پہ لے رہا ہوں، واپس کر دوں گا۔ یہ جو میں بنا رہا ہوں میں اپنے لیے بنا رہا ہوں، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ یہ واضح کیوں نہیں کیے؟ جب واضح کرنے سے یہ شرمائے کہ بھئی کیا سمجھتے کہ بولے تو اب جو جھگڑے ہو رہے ہیں اب کیا سمجھیں گے؟ اب پبلک کیا سمجھے گی؟ تو تعین ملکیت نہیں ہونے کی وجہ سے جھگڑے اور تنازعات ہوتے ہیں۔ تعین ملکیت ہونے سے مستقبل میں اب ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھ جائے کہ بھئی بھائی ہو کے میرے سے صاف پوچھ رہا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ سمجھے، لیکن کل کے دن یہ جھگڑا خاندانی جھگڑا نہیں بنے گا، کورٹ کچہری تک جانے کا جھگڑا نہیں بنے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے تعین ملکیت ہونے کی وجہ سے انسان شریعت کے متعدد احکام پر عمل کرنے کے لیے تعین ملکیت کے بغیر احکام شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے گھر میں 3 بیٹے ہیں، جو بھی کما رہے ہیں لا کر باپ کے حوالے یا لا کر ماں کے حوالے کر رہے ہیں۔ مثلا آپ اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لو کہ آپ کے 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، پیسہ کما کر لا کے پورا روزانہ کما رہے ہوں یا ماہانہ کما رہے ہوں، ماں کے حوالے کر دے رہے ہیں۔ یہ جو ماں کے حوالے کر رہے ہیں، باپ کے حوالے کر رہے ہیں، کس حساب سے کر رہے ہیں آپ؟ یہ وضاحت ہے کہ ہم ماں باپ کو ہدیہ دے دے رہے ہیں، اب اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ہے؟ یا نہیں، کمانے کے بعد ہم ہی اس کے مالک ہیں، ماں باپ کے حوالے صرف حفاظت کے طور پر، امانت کے طور پر ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ یہ واضح نہیں ہے۔ جب واضح نہیں ہوگا، اب اس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا جو بالعموم مسلمانوں کے زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ ہے، تو اب زکوٰۃ واجب کرنے کے لیے ماں باپ کے پاس جو پیسہ رکھا ہوا کس کا ہے؟ وہ ایک بیٹا کما کے لایا، دوسرا بیٹا بھی کما کے لایا، تیسرا بھی کما کے لایا، سب لا کے باپ کے حوالے کیے، کس کا ہے؟ اب پورا باپ کا ہے، واضح کرو نا، پورا باپ کا ہے بول کے۔ ہم بھی تو وہی چاہ رہے ہیں نا، نہیں پورا باپ کا ہی بول کے، تو اتنا ہی چاہ رہے ہیں ہم،
نہیں باپ کا نہیں ہے ہمارا ہی ہے، وہ ہم رکھنے کے لیے دیے ہیں، تو یہ بھی تو واضح کرو نا کہ ہمارا ہی ہے بول کے۔ تو تعین ملکیت تو یہی ہے نا کہ آپ واضح کرو کس کا ہے۔ واضح نہیں کریں گے تو اب زکوٰۃ کس پہ واجب کریں گے اب؟ ارے نہیں سمجھے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے بقدر نصاب مال غیر نامی ہی کیوں نہ ہو، قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب جو گھر میں اشیاء پڑے ہوئے ہیں، سامان رکھا ہوا ہے، صوفہ بھی ہے، فریج بھی ہے، واشنگ مشین بھی ہے، یہ سب گھر میں بچے جب کمانے کے قابل ہو گئے تو ایک بچہ صوفہ لے کے آیا، ایک بچہ واشنگ مشین لایا، ایک بچہ فریج لایا، ایک بچہ کچھ اور سامان لایا، اور وہ اتنے زائد ہو گئے کہ بعض اس میں سے زائد بھی ہیں جو مال غیر نامی ہیں اور نصاب اضحیہ میں شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن کس کے ہیں نہیں معلوم۔ جو لایا وہ بھی نہیں سمجھ رہا کہ میرا ہے بول کے، بول بھی نہیں رہا کہ بھئی میرا نہیں ہے بول کے، تو قربانی آپ پر واجب کیسے کریں گے؟ آپ زکوٰۃ لینا ہے، مستحق زکوٰۃ ہیں، تو آپ کے پاس زکوٰۃ لینے کا حق ہونے کی خاطر بھی آپ کے پاس بقدر نصاب مال نہیں ہونا چاہیے۔ اب بقدر نصاب مال نہیں ہے بول کے کیسے بولیں گے؟ جتنا بھی سامان ہے کس کا ہے واضح نہیں ہو رہا ہو۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ صدقہ فطر واجب کرنا ہے، بالغ بچے پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو اب یہ جو سامان پڑا ہوا ہے وہ آپ کا ہے نہیں ہے، آپ خود مستحق صدقہ فطر ہیں، کیسے معلوم ہوگا؟ تو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے بھی تعین ملکیت کا واضح ہونا ضروری ہے۔ حج کا مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے، ان سب میں جب تک واضح نہیں ہوگا کہ کس کی ملکیت ہے تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب جو مسئلہ ابھی آیا کہ بھئی 4 بیٹے کما رہے لا کر باپ کے حوالے کر رہے ہیں، تو یہ حوالے کرنا حفاظت کے طور پر ہے، تو وہ 4 بیٹوں کی ہی ملکیت شمار ہوگی۔ اس جمع شدہ مال کو اگر 4 پر تقسیم کیا جائے گا، ہر ایک کا تقسیم شدہ مال بقدر نصاب ہوگا تو سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی، قربانی فرض ہوگی، صدقہ فطر واجب ہوگا۔ تقسیم شدہ مال اگر حج کے بقدر خرچے کا ہے تو حج بھی فرض ہو جائے گا۔ اور اگر 4 بیٹے لا کر دیا ہوا، 3 بیٹے لا کے دیا ہوا مال باپ کے حوالے ملکیت کے طور پہ کیے ہیں تو صرف باپ پر زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، حج وغیرہ واجب ہوگا، باقی ان 4 بچوں پہ واجب نہیں ہوگا، کما کے بھی فقیر ہی رہیں گے۔ ارے سمجھے؟ تو یہ حکم لاگو کرنے کے لیے ملکیت جب تک واضح نہیں ہوگی یہ حکم بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ارے سمجھے؟ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ تعین ملکیت سے شریعت پر چلنے کی سہولت اور فراہم ہوتی ہے۔ تیسرا جو فائدہ ہے تعین ملکیت ہونے سے وہ ہے کہ آدمی ظلم زیادتی سے بچے رہتا ہے، حرام سے بچے رہتا ہے۔ اس واسطے کہ جب معلوم نہیں ہوگا کہ میری ملکیت کیا ہے، میری چیز کیا ہے، تو اس سے جو خرابیاں جنم لیتی ہیں وہ باہمی تنازعات اور جھگڑے تو ہیں ہی، باہمی نفرت اور تعلقات اور رشتہ داریاں ٹوٹنا تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ 2 بڑے اہم یہ ہوتے ہیں کہ آدمی حرام سے بچے رہتا ہے اور فی الحال بھی شریعت کے متعدد احکام پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ تعین ملکیت ہونے سے جو پہلا جو فائدہ حاصل ہوگا ظلم زیادتی سے بچا رہنا، یعنی تیسرا فائدہ جو پہلا حصہ ہے ظلم زیادتی سے۔ اب جو بھی لا رہے بڑا بھائی اچھا کما رہا لا کے گھر میں رکھ رہا، اب وہ سامان اٹھا لے کے چھوٹا بھائی بیڈ روم میں لے کے چلے جا رہا، وہ یوز کر لے رہا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں مچھر مارنے کی بیٹ بھی ہوتی ہے نا، ایک بھائی خرید کے لایا، کس کی ہے اب وہ؟ میں خرید کے لایا، تو اب واضح کرو بھائی یہ میری ہے، کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، اتنا تو واضح ہو گیا۔ جب تمہاری ہے خراب ہو گئی تو تمہاری ہو گئی، استعمال کرنے کا سب کو حق دیے تھے، ثواب ملے گا آپ کو۔ میں لایا، دوسرا بھائی لے جا کے بیڈ روم میں رکھ لیا، ادھر مچھر کاٹ رہے لانے والے کو، تو آپس میں نفرتیں پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ آپ کوئی بھی چیز لاتے وہ لے کے چلے جاتے، آپ جو بھی لاتے وہ لے کے چلے جاتے، کہاں چلتی رہتی؟ بیڈ روم میں دروازے بند ہونے کے بعد غیبتیں چلتی رہتی ہیں۔ واضح کرو ملکیت کس کی ہے،
تو آپس میں نفرتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ظلم زیادہ نہیں بول سکتے بھئی بڑا بھائی ہے کیا بول سکتے اب لینے دو، اس کے بچے زیادہ ہیں، کچھ تو بھی اس طرح کر کے آدمی مظلومانہ زندگی جینا پڑتا ہے. ایسے ہی گھر میں شادی ہوئی، بھاوج آئی گھر میں تو وہ اپنے میکے سے کچھ نہ کچھ لائے گی اماں کے گھر سے، تو اب وہ سامان دیور استعمال کر رہا ہے. تو کیسے استعمال کر رہے ہو؟ تمہیں کیا حق ہے؟ اجازت ملی ہے تمہیں استعمال کرنے کی؟ یا گھر میں یہ وضاحت ہے کہ بھئی یہ سب کے استعمال کی چیزیں ہیں؟ تولیہ ہی سمجھو کہ آپ کی بھابھی نے تولیہ لایا اپنے میکے سے، وہ تولیہ دیور استعمال کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ سے کہا کسی نے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اجازت کے بغیر کیسے لے رہے ہو آپ دوسرے کی ملکیت؟ ہو سکتا ہے کہ بھاوج کو پسند نہ ہو کہ بھئی ہمارا تولیہ کوئی اور استعمال کرے، لیکن آپ دھڑلے سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. کئی چیزوں میں نفرتیں پھیل جاتی ہیں، مظلومانہ زندگی جینا پڑتا ہے کمزور لوگوں کو تعین ملکیت نہیں ہونے کی وجہ سے. پھر کیا بولتے ہیں خالی ایک تولیہ لینے پہ بھائی اتنا ناراض ہو گئے. ارے وہ شریعت کے حدود پر عمل کرنا چاہ رہی ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں بھی تو وہی مسئلہ ہے نا. جیسے اب مدرسہ ہے، آپ کی پلیٹ ہے مدرسے کی پلیٹ ہے، تعین ملکیت واضح ہے. جب واضح ہے تو مدرسہ آپ کو اجازت دے گا استعمال کرنے کی تو جائز ہے، اگر اجازت نہیں دے گا پھر بھی استعمال کر لیں تو غلط ہے. خراب ہو جانے کے بعد ابا حضور لا کے دیں گے تو ابا حضور سے پہلے پلیٹ کیوں نہیں منگا لیے؟ خراب ہونے تک کا انتظار کیوں کیے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تعین ملکیت، اب مثال کے طور پر واشنگ مشین ہے، کون کپڑے دھونا ہے؟ مدرسے کی ہے، ملکیت واضح ہو گئی، اجازت واضح ہو گئی کہ جو دارالخامہ میں وہی دھوئے گا، جو دارالخامہ میں نہیں اسے دھونے کی اجازت نہیں ہے. پھر بھی دھو رہا غلط ہے. ملکیت کے واضح ہونے کے بعد اس کے استعمال کے بھی حدود رہتے ہیں. نہیں ہے اب جو بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں مسجد کی کمیٹی کی طرف سے، وہ بھی لا کے اپنی چڈی بنیان ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر زلزلہ آ جائے گا. ارے سکھاتے ہو تو گھومتی نہ ہو تو واشنگ مشین کا زلزلہ ہے وہ. تو تعین ملکیت واضح ہونا چاہیے، ورنہ انبن اور آپسی جھگڑے ہوتے ہیں اور شریعت کے احکامات پامال ہوتے ہیں. چوتھا مسئلہ ہے تعین ملکیت سے غفلت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مسلمان سماج میں پراپرٹی کے ایک بات یہ ہے کہ پراپرٹی اگر بڑی ہو، لاکھوں میں جا رہی، وہاں واضح تو یہ میری ہے. اگر کوئی بندہ 100 گز زمین لیا، 50 گز زمین لیا، وہاں اپنے نام پہ اگریمنٹ بنا لیتا، اپنا رجسٹر کرا لیتا. کیوں؟ بڑی چیز ہے. تو یہاں جیسے تعین ملکیت ہو رہی ہے، یہاں بھی تو کرو نا. اور بعض وہ بھی ہیں جو ایسے لاکھوں روپے کے بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، اس میں بھی تعین ملکیت نہیں کرتے، وہ اور بڑی بیوقوفی ہے. جتنا بڑا مال ہوگا اتنے بڑے جھگڑے کھڑے ہوں گے. تعین ملکیت سے غفلت کی پہلی وجہ یہ ہے، دیندار کہلانے والا گھرانہ بھی شریعت کے حکام سے واقف نہیں ہوتا ہے کہ اسلام میں تعین ملکیت بھی بہت اہم چیز ہے، اس سے واقف نہیں ہوتا ہے. آپ جانو کہ سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے وراثت میں کیا کیا چھوڑا. یہ موضوع ہے مستقل ہر سیرت کی کتاب میں. آپ علیہ السلام کا امامہ تھا، عصا تھا، اور وضو بنانے کا وہ سا تھا. یہ 2-4 چیزیں مستقل گنائے ہیں محدثین، سیرت نگار لوگوں نے. کیوں؟ جو بھی گھر میں وہ اللہ کے نبی کا تھا ایسا بول دے سکتے تھے، اور یہ چیزیں تھیں. نہیں، آپ علیہ السلام کی یہ چیزیں تھیں بس. پتہ کیا چلا؟ باقی چیزیں آپ علیہ السلام کی نہیں تھیں. تو تعین ملکیت کی وہاں بھی وضاحت تھی، آپ علیہ السلام کے وہاں بھی وضاحت تھی، وہیں سے وضاحت شروع ہوتی نا، وہیں سے دین ملتا ہے. تو احکامات سے غفلت یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ تعین ملکیت کے سلسلے میں لوگ شریعت کے احکام، سنت، نفل، روزہ، زکوٰۃ، گشت، ملاقات، ان سب کے فضائل جاننا چاہتے ہیں، لیکن یہ احکامات جاننا نہیں چاہتے ہیں. دوسری وجہ غفلت کی یہ ہے سماج کا خوف، معاشرے کا ڈر.
اگر ہم بولیں گے کہ بھئی جو لایا ہوں یہ میرا ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں لینا، تو کیا سمجھیں گے لوگ؟ بھائی ہو کے ایسی بات بول رہا، بہن ہو کے ایسی بات بول رہی، یہ میری ہے بول دے رہی، سب بھائی بہن ہیں، بھائی بہن میں میرا تیرا کیا؟ ارے نہیں سمجھے؟ اگر بھائی ہو کے ایسا بولے تو بہن آپ کی لنگی پہن لے، آپ بہن کا لہنگا پہن لیں، ارے میرا تیرا کیا ہے؟ میاں بیوی ایسے ہی کریں کہ بھئی میں آپ کا لہنگا پہن لیتا ہوں، آپ میری لنگی پہن لیں، میاں بیوی ہیں، میرا تیرا کیا ہے؟ تھوڑا ہی چلے گا، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے۔ اتنی صاف وضاحت کے بعد پھر اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفتی صاحب، فتاوی محمودیہ کے مصنف، بڑے حاضر جواب تھے۔ ٹرین میں جا رہے تھے تو جو خواتین رہتی ہیں، مولوی نما آدمی کو دیکھیں گے، ٹوپی والا ہے، بھولا ہے، نادان بیوقوف لگتا ہے، تو چھیڑنے لگیں۔ یو پی کا علاقہ ہے، تو بولے آپ بھی شلوار پہنے، ہم بھی شلوار پہنے، دونوں کے شلوار میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت نے حاضر جوابی دے، ہمارے شلوار میں تلوار ہے، آپ کے شلوار میں نیام ہے۔ یہ شلوار کا فرق ہے۔ نادانی والی بات ہے کہ ہم دونوں ایک ہیں، آپ کا کیا ہمارا کیا؟ احکام شریعت ہر ایک کے لیے الگ الگ ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد ہر آدمی اپنے اپنے احکام کا مکلف ہے، میرا آپ کا سب برابر، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ سماج کا خوف، بھائی ناراض ہو جائیں گے، بہن ناراض ہو جائے گی، فلاں چیزیں، حتیٰ کہ لوگ اجنبی لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ شریعت کا حکم پامال ہو رہا ہے، اس کا خوف نہیں ہوتا۔ آگے تنازعات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، ظلم زیادتی ہوگی، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، کوئی ظالم بنے گا، کوئی مظلوم بن جائے گا، ان سب چیزوں کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ آخرت میں اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، کسی کا مال ناحق استعمال کر لیا، اس کا سوال ہوگا۔ تو پورے معاشرے میں بعد میں چل کے تماشا بن جاتے ہیں، معاشرے کے خوف کی وجہ سے معاشرے کا ہی تماشا بن گئے۔ بڑے دیندار لوگ تھے صاحب، اب بچے جو ہے کورٹ کچہری میں چل رہے ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں، کیسز چل رہے ہیں، یہ نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے واضح ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس تو ایسا مسئلہ ہے کہ پراپرٹی کچھ ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں آگے چل کے جھگڑا ہو سکے۔ سمجھے؟ والدین کی طرف سے کوئی پراپرٹی ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ یہ ذاتی مکان ہے، وہاں پر پلاٹ ہے، وہاں پر اتنے گز کی زمین ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو ہے صرف کرائے کا مکان ہے، والدین کی طرف سے کرایہ اپنا اپنا پے کرنا رہتا ہے۔ باقی کچھ ایسا سامان چھوڑ کر، کوئی ایسی پراپرٹی چھوڑ کر نہیں جائیں گے جس کی وجہ سے آگے چل کے کیا ہو؟ جھگڑا ہو، اور یہ بہت عافیت کی چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے وارثین کے لیے وراثت چھوڑنے کی ترغیب دی ہے، لیکن جہاں پر مال کی جگہ پر تعلیم بہتر دی ہو اپنی اولاد کو، اب وہاں پر مال کی وراثت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہر بچے کو اچھا پڑھا دیے کافی ہے، یہی ان کا مال ہے، یہی ان کا سرمایہ ہے۔ اب وہ خود کما لیں گے، وہ خود بنا لیں گے۔ اب اس کی بجائے وہ پراپرٹیاں چھوڑتے، ہو سکتا ہے کہ وہ پراپرٹیاں جھگڑوں کے نام ہو جاتی، کورٹ کچہریوں کے نام ہو جاتی، کیونکہ وہ دینے کی صورت میں یہ تو نہیں ملتا جو اب دیا گیا ہے۔ سمجھے؟ وہ تعلیم نہ ملتی، وہ تربیت نہ ملتی۔ تو اس لیے سماج کا اور معاشرے کا خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ پانچویں بات ہے تعین ملکیت کی صورتیں کیا ہیں؟ کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں جن میں تعین ملکیت ہونی چاہیے؟ تو اس میں 14 صورتیں ہیں جس میں تعین ملکیت ہونی چاہیے، اندازہ اور خلاصے کے طور پر۔ پہلی ہے، گھر میں موجود جو سامان ہے اس کے متعلق طے ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کس کی ملکیت ہے۔ مثلا گھر میں آپ کے یہاں الماری رہتی ہے کپڑے رکھنے کی، میلے کپڑے ڈالنے کا کیا بولتے ہیں آپ اس کو، جس میں میلے کپڑے ڈالتے ہیں؟ تلنگانہ والے کچھ اور بولتے ہیں۔ گھسا کے اس میں رکھ لیں گے، کور میں، پنی میں رکھ لے رہے تو کیا بولیں گے؟ پنی بولیں گے اس کو۔ تہذیب والی قوم تھوڑی ہے۔
کپڑے میلے ہو گئے یہاں گھسا کے رکھ دیے, وہاں گھسا کے رکھ دیے, بس ختم. جب پورے میلے ہو گئے لے آ کے بھیگنے دے دیے. برتن ہے, چارپائی ہے, بیڈ ہے, واشنگ مشین ہے, فریج ہے, کرسی ہے, جو بھی چیزیں گھر کا سامان ہے وہ واضح ہونا چاہیے کہ کس کی ملکیت ہے. مثلا بھائی بھی لایا ہے تو بھائی بھی یہ کہے کہ بھئی ہم سب جوائنٹ فیملی میں ہیں, تو میں جو چیز خرید کے لا رہا ہوں وہ میرے ماں باپ کی ہے. تو اگر بالفرض سمجھے کہ ماں کی ہے یا باپ کی ہے, یہ بھی واضح کرے. اس واسطے کہ اگر ماں کی بولے, ماں کا انتقال ہو گیا تو وراثت جو تقسیم ہوگی اس میں کرسی بھی ہوگی, اس میں واشنگ مشین بھی ہوگی, اس میں چٹائی بھی ہوگی. اور اگر باپ کا بولے تو باپ کا انتقال ہوا تو باپ کی وراثت میں یہ سب چیزیں تقسیم ہوں گی. پھر دوسرے لوگ جو استعمال کر رہے ہیں وراثت تقسیم کیے بغیر, اس میں اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو آپ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ اس کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. ارے سمجھے نہیں سمجھے تقسیم سے پہلے؟ تو اس لیے جوائنٹ فیملی میں کوئی بھی چیزیں لائی جا رہی ہوں تو واضح ہونا چاہیے کہ اس کی ملکیت, اس کا مالک کون ہے. جو بھی استعمال کیا جانے والا سامان ہے اس کے بارے میں بھی. ایسے ہی اس میں اگر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں, جیسے ایک چھوٹی سی مثال تولیہ ہے. آپ گھر جائیں گے تو آپ کا بھائی بھی استعمال کرے گا, آپ بھی استعمال کریں گے, لیکن کس کا ہے تولیہ؟ وہ بعض مرتبہ رہتا ہے کہ بھئی میں دوسرے کا تولیہ استعمال کرنا پسند نہیں کرتا, کہاں کہاں پوچھ کے رکھا ہے نہیں معلوم. تو ہم اسے چہرے پہ پوچھیں گے تو میرا اپنا تولیہ میرا اپنا تولیہ رہے, میں دوسروں کا تولیہ استعمال نہیں کرتا ہوں. آپ کے مقدس مقامات آپ کو مبارک, میری جو کچھ بھی زندگی ہے مجھے مبارک, چاہے وہ تولیہ مبارک کا ہی کیوں نہ ہو. لیکن وضاحت چاہتا ہے آدمی, پسند نہیں کرتا کوئی اس کا سامان استعمال کرے. تو وضاحت ہونی چاہیے گھر کے سامان کی کہ یہ میری چیز ہے, میں استعمال کروں گا, یہ میری چیز ہے, میں استعمال کی اجازت دیتا ہوں. دوسرا موقع ہے تعین ملکیت کا. مشترکہ گھر, جوائنٹ فیملی میں کاروبار ہے, جائیداد ہے, اس کی تعین کی وضاحت ہونا. مشترکہ کاروبار, مثلا چاچا ہے, تایا ہے, باپ ہے, سب مل کے ایک ہی کاروبار چلاتے. ہوتا نا ایسا, جیسے فروٹس کا کاروبار ہے, بڑا دکان ہے, اس میں چاچا, تایا, باپ تینوں مل کے ایک ہی دکان چلا رہے ہیں. کپڑے کی دکان ہے, تینوں مل کے ایک ہی دکان چلا رہے ہیں. تو یہ تینوں مل کے جو چلا رہے ہیں اس میں سے کون کتنے پرسنٹیج کا مالک ہے؟ اور پھر کبھی ایسا ہوتا کہ بھئی تایا کا بچہ بڑا ہو گیا تو وہ بھی دکان میں آ جاتا. تو اب بچے بھی ہیں, باپ اور چاچا بھی ہیں, تو کون کس کا مالک ہے؟ جو آپ بچے کو لائے دکان میں کیا حیثیت سے لائے؟ آپ اسے ملازم کی حیثیت سے لائے, شریک کی حیثیت سے لائے, پارٹنر کی حیثیت سے لائے, کیا حیثیت سے لائے؟ یہ مشترکہ خاندان میں خاندانی کاروبار اگر ہے تو اس خاندانی کاروبار کی ملکیت کی وضاحت ہونی چاہیے کہ 4 لوگ 5 لوگ مل کے جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں کون کس کا کتنے کا مالک ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی کبھار کیا ہوتا, مثلا ہمارے پاس جو مسئلہ 3 بھائی مل کے کپڑوں کا کاروبار کر رہے, تو ایک بھائی کپڑوں کے کاروبار میں پیسہ لگانے کی ضرورت پیش آئی تو وہ ایک دوسرے آدمی سے 6 لاکھ روپے قرض لے کے آیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بعد میں نقصان ہو گیا, دکان اٹھانی پڑی. 6 لاکھ روپے کون دے گا؟ تو بھائی بول رہا بھائی میں دکان کے لیے لایا, میرے لیے تو نہیں لایا. اب خسارہ ہو گیا تو سب مل کے وہ قرضہ ادا کرنا پڑے گا. تو دوسرا بھائی وہ کون لاؤ بولے آپ کو, آپ لے کے آپ دے لو آپ کو. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لاتے وقت یہ وضاحت کیوں نہیں کیے کہ یہ دکان کے لیے ہے, اس کا ذمہ دار تینوں ہیں, کل کے دن تینوں کو مل کے واپس لوٹانا پڑے گا. تو 6 لاکھ لایا ہوں تو 3 بھائی ہیں, ہر بھائی 2-2 لاکھ کا قرض دار رہے گا. یہ وضاحت کرنے کیا جا رہا تھا آپ کو, نہیں کیا, اب جھگڑا کر لے رہے ہیں. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تیسری صورت ہے جہاں پر تعین ملکیت وقت کی وضاحت ہونی چاہیے. مال وراثت میں ہونے والے حصوں میں اگر مورث جو انتقال ہو جائے کوئی شخص تو فوراً اس کی مال کے تقسیم کر دینی چاہیے. اکابرین اور اسلاف میں یہ بات منقول ہے
کہ جنازہ دفن کر کے آنے کے بعد سب سے پہلے وہ گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتے اور آنے والے تمام اس گھر کے جتنے مرد حضرات ہیں انہیں دہلیز کے باہر بٹھاتے، گھر کی عورتوں کو پردے میں بٹھاتے یا ان سے کہتے کہ گھر خالی کر دو، بازو چلے جاؤ۔ اب اس گھر میں جو کچھ بھی ہے مرنے والے کا مال ہے اور یہ گھر بھی ہے، وارثین کتنے ہیں ابھی فوراً تقسیم کرو، اس کے بعد گھر میں اندر داخل ہو۔ ارے سمجھے، اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ 10 سال 20 سال 25 سال گزر جاتے ہیں، پھر ان وارثین میں سے بھی کوئی مر جاتا ہے، اس کے بعد تقسیم ہوتا، کبھی تقسیم نہیں ہوتا۔ تو میراث جو حصہ ہے، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ فوراً تقسیم کرنا، اور اس چیز کا فلاں مالک ہے، اس کا فلاں مالک ہے، واضح کر دینا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ مالک ہے تو آپ لے جانا چاہیں لے جائیں، مالک ہے رکھنا چاہیں رکھیں، آپ استعمال ہوتے رہیں گے۔ تو میراث کے حصے کی تعین فوری طور پر ہو جانا چاہیے، اس کے بغیر سالوں جو گزارتے ہیں اس میں بغیر اجازت کے استعمال ہو تو ناجائز ہے، نابالغ ہے پھر بھی استعمال ہے تو حرام ہے، تقسیم کا مطالبہ کرنے کے بعد بھی تقسیم نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ظلم ہے، تو کئی اس میں گناہ پائے جاتے ہیں۔ تو تیسری شکل ہے تعین ملکیت کی، کہ میراث کے حصے کو فوراً تقسیم کر کے اس کی ملکیت واضح کر دینا۔ چوتھی صورت ہے اولاد جب گھر کے اخراجات چلانے کے لیے رقم لا کر دیتی ہے والدہ کو یا والد کو، تو اس میں بھی واضح ہونا چاہیے کہ بچے جو رقم لا کر دے رہے ہیں اس رقم کا مالک کون ہے، بچے ہی ہیں یا بچے جس کو لا کے دے رہے ہیں وہ ہیں۔ تو گھر کے انتظامی امور میں حوالے کی جانے والی رقم کے بارے میں بھی وضاحت ہونی چاہیے، تاکہ کل کے دن ان بچوں پر شریعت کے حکام زکوٰۃ، قربانی، حج وغیرہ واجب ہو سکے یا ان ماں باپ پر ہو سکے۔ پانچویں صورت ہے جہیز کا سامان جو خاتون اپنے میکے سے لاتی ہے، اس میں بھی واضح ہونا چاہیے۔ ان میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جو سامان مطالبے پر ملا ہے اور جو سامان والدین نے خوشی سے دیا ہے، اس میں عرف میں بعض مرتبہ فرق کر لیتے ہیں۔ مطالبے پہ جو دیے وہ سمجھتے ہیں اب جیسے واشنگ مشین ہے، لوگ مانگتے ہیں لڑکی کو واشنگ مشین ہونا بول کے، لانے کے بعد بیڈ روم میں تو نہیں رکھ لیتے ہو، گھر میں جہاں سب کپڑے دھوتے ہیں وہاں رہتی، اب سب استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو استعمال کر رہے ہیں آپ کی ہے یا یہ گھر کی ہے؟ ارے نہیں سمجھے، واضح ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان برادری میں اسی بات پر جھگڑا ہوا کہ بہو اپنی واشنگ مشین میں ساس کے کپڑے دھلنے نہیں دے رہی، تو میری واشنگ مشین ہے یہ۔ اب ساس سے بول رہی کہ میں گھر کو میں بہو بنا کے لائی، میں کر کے لائی، میرے ہی کپڑے نہیں دھلیں گے واشنگ مشین میں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے، اس پر بھی جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو گھر میں جو سامان جوڑا جہیز کے طور پر آ رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے وہ الگ موضوع ہے، کہ جوڑا جہیز کا مطالبہ حرام ہے، ناجائز ہے، پھر آیا کیسے گھر میں؟ ارے دنیا میں آ گئے لوگ غلط طریقے سے، اب کیا کریں گے؟ ولد حرام کو قتل کرنے کی تھوڑی اجازت ہے، بالکل نہیں اجازت، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو جہیز میں والدین جو اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ملکیت کس کی ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں یا سسرال کو دے رہے ہیں یا داماد کو دے رہے ہیں، واضح ہونا چاہیے۔ چھٹی صورت ہے خاندان کے وہ افراد جو مشترکہ طور پر کوئی کاروبار چلا رہے ہوں، تو ان میں سے ہر ایک شریک کی حیثیت واضح ہونا چاہیے۔ خاندانی کاروبار نہیں ہے، پہلا مسئلہ تھا خاندانی کاروبار، دوسرا مسئلہ ہے جو اس میں ابھی 6 نمبر پہ آ رہا ہے، وہ ہے کہ خاندان کے کچھ افراد مل کے کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ تو شروع میں ہی واضح ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کی حیثیت کیا ہے، سلیپنگ پارٹنر ہے، ورکنگ پارٹنر ہے، یا مالک ہے، یا تنخواہ دار ملازم ہے، یہ واضح ہونا چاہیے، اور کس کا کتنا حصہ ہے۔ ساتویں صورت ہے جہاں پر ملکیت واضح ہونی چاہیے، اگر کبھی باپ اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو بزنس کرنے کے لیے رقم دے، یہ جو رقم آپ بچے کو دے رہے ہیں کس حیثیت سے دے رہے ہیں؟ قرض کے طور پہ دے رہے ہیں یا پارٹنر کے طور پہ دے رہے ہیں یا عاریتاً اور گفٹ کے طور پہ دے رہے ہیں؟
بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ایک بچہ پڑھ لیا، مدرسے میں پڑھا لے رہا ہے، دوسرا بچہ پڑھا لیکن اب اسے نوکری نہیں مل رہی، تو باپ اسے زمین بیچ کے 15 لاکھ روپے دے رہا، یہ لے کے بزنس کر لو۔ تو ایک بچے کو تو 15,000 بھی نہیں دیے، تم فیس بھرو بولے تو پورے سال میں نہیں ہو سکتا، ہمارے سے اتنا ہوتا بولے۔ اب ایک بچے کو 15 لاکھ دے رہے ہو تم زمین بیچ کے، باپ ہو کہ باپ کے نام پہ دھبا ہو؟ ارے نہیں سمجھے؟ تو کیا حساب میں دے رہے ہو؟ بعد میں یہ جھگڑا ہوگا کہ بھئی میرے کو کچھ بھی نہیں دیے، اس کو زمین بیچ کے کاروبار لگا کے دیے۔ تو یہ دی جانے والی رقم ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو واضح ہونا چاہیے کہ بطور قرض کے ہے یا عاریت کے ہے، گفٹ کے ہے، تاکہ دوسرے بچوں میں وضاحت رہے۔ 8ویں صورت ہے جہاں پر تعین ملکیت کی وضاحت ہونی چاہیے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو بزنس حوالے کر دے، خود دکان چلا رہا تھا، بوڑھا ہو گیا، بچہ پڑھ کے آیا، اب اس کو بزنس دکان میں کاؤنٹر پہ بٹھا رہا ہے، ساتھ میں اسے بزنس کے لیے لے جا رہا ہے، تو واضح ہونا چاہیے کہ بھئی اس بچے کو آپ کیا حیثیت سے دکان میں لا رہے ہیں، بحیثیت پارٹنر کے، ملازم کے، تنخواہ دار کے، شریک کے، واضح ہونا چاہیے۔ کل کے دن کیا ہوگا کہ یہی بچہ باپ کے ساتھ جاتے کچھ پیسہ دکان سے اٹھاتے کیا کر لے گا، کہیں ذاتی زمین خرید لے گا۔ اب وہ بولے گا کہ بھئی وہ دکان سے نہیں، وہ میری اون ہے وہ۔ اب دوسرے بھائی بولیں گے کہ بھئی آپ دکان سے کتنا لیے، آپ اتنے پیسے کیا حساب سے اٹھائے آپ؟ اب جھگڑا ہوگا کہ آپ دکان میں رہتے ہوئے وہ زمین خریدے تو وہ گھر کی ہوتی ہو، آپ کی نہیں ہوتی ہو، بعد میں جھگڑے ہوں گے وہ۔ تو وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ بچہ دکان میں تنخواہ کی حیثیت تو ماہانہ تنخواہ دو، پارٹنر کی حیثیت سے ہے تو ماہانہ پارٹنر کا نفع میں کتنے فیصد ہے وہ فیصد شریک کرو۔ ارے سمجھے؟ تو 100 میں سے 90% گھرانے ایسے ہوں گے جہاں پر تعین ملکیت نہیں پائی جاتی، واضح ہی نہیں کون سی چیز کس کی ہے۔ 9ویں جگہ ہے جہاں پر تعین ملکیت واضح ہونا چاہیے کہ جب کوئی بیٹا والد کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ واضح ہونا چاہیے اس کاروبار میں اس بیٹے کی حیثیت کیا ہے۔ پہلا تھا کاروبار بیٹے کو حوالے کر رہا ہے، تو کاروبار کس حیثیت سے؟ بطور جیسے اب مثلا کوئی باپ اسکول چلا رہا ہے، وہ اسکول بیچ دیا، کوئی باپ کپڑے کی دکان چلا رہا ہے، وہ کپڑے کی دکان بیچ دیا، تو یہ بیچنا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ کاروبار منتقل کر دینا بھی ہوتا ہے کہ اب تک میں چلا رہا تھا، بیٹا چلائے گا، تو بیٹا چلائے گا بحیثیت مالک کے یا بحیثیت نوکر کے۔ تو یہ 9ویں جگہ وہ ہوتی ہے کہ کاروبار میں شریک کرنا کس حیثیت سے ہے۔ کاروبار حوالے کرنا الگ چیز ہے، کاروبار میں شریک کرنا الگ چیز ہے۔ 10ویں جگہ ہے، مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، کمانے کے بعد بہن کی شادی کرنا ہے تو 5 لاکھ کی چٹھی ڈالو، تو ہر بھائی 20-20 ہزار ڈالو، مہینے کے 1 لاکھ روپے ہوں گے، تو 5 لاکھ 5 مہینے میں آ جائیں گے، یا 25 لاکھ ہے 1 سال میں آ جائیں گے، کوئی بھی اس طرح کا۔ اب یہ چٹھی پے کر رہے ہیں ہر مہینہ ہر بھائی 20-20 ہزار، کیا حیثیت سے؟ یہ 25 لاکھ 20 لاکھ جمع ہونے کے بعد آپ اپنا حصہ مانگیں گے یا نہیں؟ آپ بہن کو ہدیہ کر رہے ہیں، بعد میں پھر وراثت تقسیم ہوگی، ہم اتنا چٹھی ڈال کے بہن کی شادی کریں، 20 لاکھ روپے ہوئے خرچہ اس میں، اب پھر گھر میں وراثت مانگنے آ رہی۔ ارے پہلے آپ جو لگائے کیا حساب سے لگائے واضح نہیں کرے نا، بھائی ہونے کے حساب سے بحیثیت ذمہ دار کے ہدیہ گفٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ تو نہیں بولے نا کہ وراثت میں سے تمہارا حصہ نہیں رہے گا بول کے، واضح ہی نہیں کرے، قرض ہے واضح نہیں کرے۔ مشترکہ طور پر اگر چٹھی جمع کی جاتی ہو، گھر کے افراد ہی کیوں نہ ہو، اس میں واضح ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ باپ نے گھر بنایا، اب گھر کا جو خرچ تھا تعمیر سے زیادہ ہو گیا، 20 لاکھ باپ کے پاس تھے، تعمیر ہوتے ہوتے وہ 30 لاکھ کو پہنچ گیا، 10 لاکھ قرضہ ہو گیا۔ اب بچوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ 10 لاکھ قرضہ پھیڑو آپ۔ ایک بچہ کمزور ہے، ایک بچہ مالدار ہے، امریکہ میں رہتا ہے، اب وہ بچہ جو امریکہ میں رہتا ہے وہ 10 لاکھ بھیج دیا، چند سالوں کے بعد باپ کا انتقال ہوا۔ اب تقسیم کے وراثت کے موقع پر، وراثت کی تقسیم کے موقع پر اب جو 10 لاکھ بھیجا وہ بچہ کیا بول رہا ہے؟ گھر بنا 30 لاکھ میں، 20 لاکھ باپ کے تھے، 10 لاکھ میرے تھے، تو 10 لاکھ میرے کو دے دینا۔
ارے سمجھے؟ تو اب دوسرے بھائی بول رہے ہیں بھائی سب جوائنٹ فیملی میں تھے، سب مل کے خرچ کرے، آپ تھوڑا زیادہ کرے، تو آپ زیادہ کرے بول کے اتنا حصہ کیسا مانگ سکتے آپ؟ اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ آپ بولنا تھا 10 لاکھ روپے میں میرے حصے کے دے رہا ہوں بول کے، تو ہم بھی کوشش کر کے اپنے حصے کے دیتے تھے پھر، چونکہ شروع میں گھر کا ریٹ کم تھا، اب گھر کا ریٹ بڑھ گیا تو ہر بھائی لڑنا چاہ رہا۔ اب سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ایسے ہزاروں مسئلے مسلم سماج میں ہیں جہاں پر تعین ملکیت نہیں ہونے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ 11ویں وجہ ہے، 11ویں صورت ہے جہاں پر تعین ملکیت واضح ہونا چاہیے کہ گھر بنانے یا زمین خریدنے میں مشترکہ طور پر رقم جمع ہوتی ہے، تو اس میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس جمع کی جانے والی رقم کا مالک کون ہے۔ مثلا 4 بھائی مل کے گھر خریدیں گے، ایک زمین خریدیں گے، اس طرح ارادہ کیا اور چاروں بھائی پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ پیسہ جمع کرنا قرض کے طور پہ ہے کہ میں جتنا جمع کر رہا ہوں اتنا میری پراپرٹی رہے گی، یا نہیں باپ کے کہنے پر ہم سب جمع کر کے باپ کے حوالے کر دے رہے ہیں، یہ ابا کا رہے گا، واضح ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ 12ویں صورت ہے، اگر ایک بھائی جب ایک بیٹا یا بھائی گھر میں کوئی سامان لاتا ہے تو اس سامان سے متعلق بھی یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ کس کی ملکیت ہے۔ 4 بھائی ہیں، کوئی بھی سامان لایا، یہ ہے کہ دیکھو وہ چیزیں ہیں جو لمبا عرصہ باقی نہیں رہتی، موز لے کے آیا، سیب لے کے آیا، انگور انار لے کے آیا، تو ظاہر سی بات ہے 10 سال رہتے ہو، نہیں 2 مہینے رہتے، کھا کے ختم کرنے کی جانے والی چیز ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ اگر لانے کے بعد سیدھے بیڈ روم لے جاتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ کی پراپرٹی ہو، آپ ہوم منسٹر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ لانے کے بعد اگر آپ اس ٹیبل پہ رکھتے ہیں جو گھر کے افراد استعمال کرتے ہیں، جہاں مشترکہ سامان رکھا جاتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ آپ سب کو اجازت دے رہے ہیں۔ تو گھر میں آنے والا سامان یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ مشترکہ طور پہ ہے یا ملکیت ہے۔ 13ویں صورت ہے، گھر بنانے کے لیے اگر کوئی رقم اکٹھا کی جاتی ہے، پہلا تھا گھر خریدنے کے لیے یا زمین خریدنے کے لیے، دوسرا ہے گھر بنانے کے لیے جو رقم اکٹھا کی جاتی ہے اس میں بھی تعین ملکیت کی وضاحت ہونی چاہیے۔ 14ویں صورت ہے، گھر کے افراد کسی ضرورت کی خاطر مشترکہ طور پر کوئی قرض لے لیں تو اس قرض میں بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ بعد میں یہ قرضہ کون کتنے تناسب سے واپس کرے گا۔ بیٹی کی شادی کرنا ہے، 8 لاکھ قرض کی ضرورت ہے، تو باپ 8 لاکھ روپے قرض کر کے لایا، اب قرضدار کو پھیرنا ہے تو کوئی بھائی ساتھ نہیں دے رہا، کون ذمہ دار؟ یا ایک بھائی دیا دوسرا بھائی نہیں دے رہا ہے، لاتے وقت سب بولے کہ نہیں ٹھیک ہے لا لو، ہم آگے تھوڑا تھوڑا کر کے پے کریں گے۔ تو یہ سب مختلف شکلیں جس میں تعین ملکیت کی وضاحت ضروری ہے۔ 6واں مسئلہ ہے جو مضمون میں کہ تعین ملکیت سے غفلت برتنے سے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ تعین ملکیت سے غفلت ہونے سے شریعت کے احکام لاگو نہیں ہو سکتے، یعنی شریعت کے احکام جو لاگو ہوتے ہیں وہ انسان کی ذاتی ملکیت پر ہوتے ہیں، اور ذاتی ملکیت جب تک متعین نہیں ہوئی اس وقت تک شریعت کے احکام لاگو نہیں ہو سکتے۔ یہ سب سے بڑی محرومی ہے دیندار گھرانے کے لیے۔ جیسے شریعت کے احکام لاگو ہونے کی شکلیں، پہلی شکل ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، قربانی واجب ہونے کے لیے، اب آپ جو پیسہ کما کر لا کر بیٹے کو دے رہے ہیں، ماں کو دے رہے ہیں، باپ کو دے رہے ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ بعض جو کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں ماہانہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کماتے ہیں لیکن گھر بھیجا دیتے پورا، تو اب رمضان آنے کے بعد انہیں تقریباً پورے 11 مہینے میں 20 لاکھ روپے بھیجایا ہے، لیکن گھر کے لوگ کوئی زمین خرید لیے یا کچھ سونا لے لیے، کچھ فلاں کر دیے۔ اب زکوٰۃ واجب کس حساب سے کریں؟ آپ 22 لاکھ کمائیں سال بھر میں، کتنا دیے ماں باپ کو، وہ ماں باپ کو کیا حیثیت سے دیے آپ؟ زکوٰۃ واجب ہی نہیں کر سکتے، حالانکہ واجب ہے زکوٰۃ، یا تو آپ پر یا تو ماں پر یا تو باپ پر، جس کو بھی آپ دیے ہیں۔ تو شریعت کے احکام مرتب نہیں ہوتے تعین ملکیت نہیں ہونے سے۔ ایسے ہی قربانی واجب کرنے کا مسئلہ، ایسے ہی نصاب زکوٰۃ کا مسئلہ کہ آپ جو ماں کے حوالے کیے ہیں وہ اور آپ کے پاس جو رکھا ہوا ہے فی الوقت، 2 ملا کے ایک نصاب ہو جا سکتے،
لیکن کب؟ جب کہ یہ واضح ہو کہ وہ بھی آپ کا ہے، تو دو ملا کے ایک نصاب کو پہنچ گیا، اب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو نصاب کو پہنچانے کے لیے بھی ملکیت کی تعین کا واضح ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی تیسرا مسئلہ ہوتا ہے قربانی اور صدقہ فطر واجب کرنے کے لیے، اور چوتھا مسئلہ رہتا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے آپ مستحق زکوٰۃ ہیں یا نہیں ہیں، لے سکتے نہیں لے سکتے۔ یہ تبھی واضح ہوگا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے صاحب، میری ملکیت ہی نہیں ہے، یہ سب فلاں کا ہے، میں خالی ہوں، تو آپ مستحق زکوٰۃ کہلائیں گے۔ پانچویں صورت ہے میراث کی تقسیم کے لیے واضح ہونا ضروری ہے کہ آپ کی ملکیت ہے، مر گئے تو یہ ان کا تھا بول کے تقسیم ہو سکتا، اب واضح نہیں ہے ان کا تھا کہ کن کا تھا۔ جیسے کل رات ہی ایک نوجوان فون کر کے کہہ رہا ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا، گورنمنٹ جاب کرتے تھے، بہت سے کاموں کے لیے وہ رشوت بھی لیا کرتے تھے، حرام پیسہ بھی تھا، انشورنس کا پیسہ بھی تھا، فلاں بھی تھا، اب ہم کو نہیں معلوم کہ وہ پیسہ کہاں کیسے لگائے ہیں۔ اب وراثت تو حلال مال میں ہوگی، حرام مال میں تو وراثت نہیں چلے گی۔ حرام مال کما کے جما کے مر بھی گیا تو بھی وارثین پر لازم ہے کہ وہ حرام مال صدقہ کریں، واجب التصدق ہوتا ہے، بہر صورت ملکیت حرام مال میں منتقل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن تم نے واضح ہی نہیں کیا کہ میں کتنے لاکھ انشورنس میں لگایا تھا، کتنا میں فلاں کیا تھا، اب تو وراثت جاری کیسے کریں گے آپ؟ واضح طور پہ نہیں ہو سکتا، اندازہ ہی کرنا پڑے گا۔ تو تعین ملکیت سے تعین ملکیت نہ ہونے سے وراثت میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ ملکیت کی تعین کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ ساتواں مسئلہ، ملکیت کے تعین کے لیے سب سے بنیادی طور پر فکر آخرت ضروری ہوتی ہے کہ آدمی اس بات کا احساس پیدا کرے کہ اگر میں ملکیت کی تعین نہیں کروں گا تو اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا، مالی احکام پر کیسے عمل کروں گا، شریعت کے کتنے احکام میرے اس غفلت کی وجہ سے پامال ہو جاتے ہیں اور کہاں کہاں میں ظالم بن جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں بہترین عمل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی صاف وصیت بھی فرما دی تھی اور لکھ بھی دیا تھا کہ اپنے گھر میں جو چیزیں ہیں وہ میری کتنی ہیں، کون سی ہیں، اور میرے گھر والی کی کون سی ہیں۔ خانقاہ میں جو چیزیں ہیں، جیسے اب دفتر ہے، دفتر میں سے مدرسے کی کون سی ہیں، میری ذاتی کون سی ہیں، اس کی وضاحت اگر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے انتقال پر یہاں کی ذاتی ملکیت والی چیزیں وراثت میں منتقل ہوں گی۔ نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد سمجھا جائے گا بھئی سب مدرسے کا ہے یا سب ذاتی ہے، دونوں غلط ہے۔ تو خانقاہ میں رکھی ہوئی چیزوں میں سے کون سی میری ہیں اور کون سی خانقاہ کی ہیں، وہ بھی وضاحت کر دی تھی۔ اہلیہ کی کون سی ہیں، یہ بھی وضاحت کر دی تھی۔ تو اپنے اشرف السوانح میں حضرت کی لکھا ہوا ہے کہ استعمال میں جو کچھ بھی موجود ہے ان سب چیزوں کے بارے میں وضاحت تھی کہ یہ میری ہے، یہ فلاں کی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں معاملات اور معاشرت میں اتنا واضح فرق ہونا چاہیے، معاشرت تو بھائیوں کی طرح ہو، معاملات تو اجنبیوں کی طرح ہو۔ ایک جملہ مشہور ہے عربی، تعاشروا کالاخوان و تعاملوا کالاجانب، یہ عربی جملہ ہے، مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے۔ تو تعاشروا کالاخوان و تعاملوا کالاجانب، بھائیوں کی طرح زندگی گزارو، رہن سہن، اور معاملے کی جب بات آئے تو اجنبیت کے ساتھ کرو۔ خود ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہمارے دوسرے بھائی کی گھر والی سے ایک بار اپنے بھائی کو 2 لاکھ روپے کسی موقع سے قرض لینا پڑا، تو بانڈ پیپر لا کے اس پر لکھ کر کہ میں اپنے شوہر کو 2 لاکھ روپے قرض دے رہی ہوں، یہ رقم فلاں عرصے کے بعد واپس کی جائے گی، دستخط لے کے پھر بانڈ پیپر کا فوٹو لے کے پھر وہ حوالے کیے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ کون بیوی شوہر کو کیا کر رہی ہے؟ قرضہ دے رہی ہے۔ اب اسے کوئی بھی سمجھے بھائی یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ لوگ کیا بولیں گے، میاں بیوی میں چلتا سب، تمہارا ہمارا سب ایک کس یہاں کیا ہو رہا ہے، تمہارا تمہارا ہے، ہمارا ہمارا ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ وہاں نیام ہے یا تلوار ہے، کیسے بول سے تمہارا ہمارا بول کے؟ حالانکہ صفائی معاملات یہی ہے، کل کے دن جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ یہ کوئی بدزنی کی بات نہیں کہ بھئی شوہر واپس کرتا کہ نہیں کرتا، اس لیے میں شواہد کے طور پر رکھ رہی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ معاملے کی صفائی ہے تاکہ کل کے دن کسی میں نفرت پیدا نہ ہو یا کوئی ظالم نہ بن جائے۔ دیے بغیر مر گیا تو
کیا ہوگا؟ قرضدار مرا، نیکیاں برباد ہوں گی۔ تو باپ بیٹوں میں بھی مشترکہ کاروبار ہو، میاں بیوی میں ہو، سب میں وضاحت ہونی چاہیے کہ کون کس کا مالک ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس یہ اہتمام فرمائے تھے، آخری عمر میں حضرت کے رہنے کے لیے مخصوص کمرہ بنا دیا گیا تھا، اسی میں رہتے تھے، تصنیف، تالیف، ملاقات سب اسی کمرے میں۔ پانی منگوایا، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے پانی لا کے دیے، پینے کے بعد فرمایا کہ گلاس رکھ دو لے جا کے۔ حضرت نے سمجھا ٹھیک ہے رکھ دیں گے، ایک بار بولے، دو بار بولے، تین بار بولے، تیسری بار میں جب نہیں اٹھائے مفتی تقی عثمانی صاحب تو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ نے سختی سے ناراض سے ہو کر ڈانٹا، کتنی بار کہہ رہا ہوں اٹھاؤ فوراً گلاس یہاں سے، اور خلاف معمول ناراضگی ظاہر کی۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی گلاس نہیں اٹھانے پر اتنی سخت ناراضگی کس وجہ سے؟ تو مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنے وصیت میں لکھ رکھا ہے کہ میرے اس کمرے میں جو کچھ موجود ہے وہ میرا مال ہے، اور انتقال ہو جاؤں تو اس میں وراثت جاری ہوگی، اور یہ گلاس تمہاری والدہ کا ہے، یہ یہاں ہوتے ہوئے اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس وصیت کے مطابق یہ بھی مال وراثت میں تقسیم ہوگا، حالانکہ میرا ہے ہی نہیں ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ کس قدر محتاج زندگی، اور چونکہ کچن کا جو سامان ہے وہ تمہاری والدہ کا ہے، تو وہ ملکیت الگ ہے، یہ ملکیت الگ ہے، تو کسی اور کی ملکیت میرے مال وراثت میں کیسے تقسیم ہو جائے گی؟ کتنی محتاج زندگی تھی۔ تو اس طرح تعین ملکیت ضروری ہوتی ہے تاکہ وراثت کا مال بھی صحیح طریقے سے تقسیم ہو سکے۔ اماں بولے تھے یہ تو لے لے، بابا بولے تھے یہ تو لے لے، چین فلاں لے لو بولے، بنگڑیاں فلاں لے لو بولے، وہ کھیت فلاں لے لو بولے، امرئی فلاں لے لو بولے، کیا ہے؟ اب میاں بچے لڑ رہے ہیں، دیندار گھرانوں کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہی بعض جان پہچان کے رشتہ داروں میں حال یہ ہے کہ ان کے باپ دادا انتقال ہو کے 20 سال 25 سال ہو گئے، اب وہ ان کی اولاد بھی اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ شوگر آ گیا، پیر پھول گئے، چلنا مشکل، اب وہ بھی اب تب میں ہے مرنے والے، یعنی ان کی اولاد صاحب اولاد ہو چکی ہے، پردادا بن گئے، پرنانی بن گئے، ابھی بھی اس نسل کی جو چوتھی پیڑھی میں ہے ان کی وراثت ابھی بھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، اور کب تقسیم کریں گے؟ مرتے جا رہے ہیں لوگ، جھگڑے ہو رہے ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے کے منہ دیکھنے تیار نہیں ہیں، دلوں سے سچی محبت ختم ہو چکی ہے۔ تو تعین ملکیت میں وراثت کا فوری تقسیم کر دینا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو آج کے موضوع کا جو خلاصہ ہے، تعین ملکیت شریعت کے احکام پر چلنے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور ضروری ہے، اور یہ علمی اور اصلاحی رسائل مفتی مبیر الرحمان صاحب ان کی کتاب کا یہ پہلا موضوع تھا۔ جو ایسے موضوعات ہو سکتی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے سماج کے موجودہ حالات کی روشنی میں، ان میں یہ اہم موضوع تھا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔